العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كاسماء الإشارة وحرف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور نحو تلك هند مجردة وليت زيدا أميرا أخوك وكأن زيدا راكبا أسد وزيد في الدار أو عندك قائما. فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في مثل المثل ونحوها. کیا ہے اس میں؟ فی مثل فی هذه المثل، یہ غلط لکھا ہوا ہے، فی مثل المثل ونحوها. فلا تقول مجردة تلك هند ولا أميرا ليت زيدا أخوك ولا راكبا كأن زيدا أسد. وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر. ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه. مطويات قرآن میں ہے لیکن یہاں کے حساب سے مطویات بیمینہ فی قراءة من کسر التاء واجازہ الاخفش قیاسا. وعامل ضمن معنى الفعل، اور ایسا عامل جو شامل کیا گیا ہو، شامل ہو. تضمنہ کیا ہے؟ لازم ہے. اور ضمن مجہول بنایا ہے لازم کے معنی میں. ضمن متعدی ہے تو ضمن یعنی شامل ہو. وعامل ضمن معنى الفعل، اور ایسا عامل جو شامل ہو فعل کے معنی کو، لا حروفہ نہ کہ فعل کے حروف کو، مؤخراً لن يعمل مؤخر کرنے کی صورت میں ہرگز عمل نہیں کرے گا. عامل لن يعمل الف اشباہ ہے. مؤخراً مؤخر ہونے کی حالت میں ہرگز عمل نہیں کرے گا. ایسا عامل جو معنی فعل کو، فعل کے معنی کو شامل ہو، وہ کون سا ہوتا ہے عامل؟ یہ ہے کتلک لیت وکأن، جیسے کہ تلکا یہ عامل معنوی ہے، عامل ہے تضمن معنی الفعل، جیسے کہ تلکا اور لیت اور کأن. وندر اور نادر ہے سعید مستقرا فی حجر، جیسی مثال. ندرہ کا فاعل ہے نحو، جیسی مثل نادر ہے. نحو کے معنی مثل، تو اس جیسا، اس جیسے مثال کیا ہے؟ نادر ہے. اور نادر ہے، کم ہے، سعید مستقرا فی حجرہ بولنا، حجرہ جیسی مثالیں بولنا. سعید مقام حجر میں ہے قیام پذیر، استقرار، مستقر قرار پکڑنے والا حال ہے. یہ چار مصرے ہو گئے، اس کی تشریح کر رہے ہیں.
لا يجوز تقدیم الحال على عاملها المعنوی، جائز نہیں ہے حال کو مقدم کرنا اس کے عامل معنوی پر۔ تلکا یہ عامل معنوی ہے، لیتا عامل معنوی ہے، کأن عامل معنوی ہے، فی حجر یہ جار مجرور بھی عامل معنوی ہے، تو اس سے پہلے لانا حال کو صحیح نہیں ہے۔ مستقرن یہ حال ہے، فی حجرہ سے پہلے لانا صحیح نہیں ہے اصل قاعدے کے اعتبار سے، ایسے کأن سے پہلے، لیتا سے پہلے، تلکا سے پہلے حال کو لانا صحیح نہیں ہے۔ لا لن يعمل عمل نہیں کرے گا، یہ عامل اس سے پہلے حال لے آئے تو یہ تلکا اس میں عمل نہیں کر پائے گا، کیونکہ عامل ہے، یہ عامل عمل کرتا ہے لیکن عامل کمزور ہے، حال میں عامل عمل کرتا ہے، تو یہ تلکا عامل ہے، حال میں عمل کرتا ہے لیکن مقدم کر دیں گے تو عمل نہیں کر پائے گا۔ مثال ابھی دیں گے، وہ ہوا عامل معنوی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ہوا ما تضمن معنی الفعل، اور عامل معنوی وہ عامل ہے جو شامل ہو فعل کے معنی کو، نہ کہ اس کے حروف کو۔ معنی لفظ بولو اور اس کا یہ معنی، تو کوئی دوسرا لفظ ہے تو اس کے معنی کو شامل ہو تب اس کا نام ہے عامل معنوی۔ یہی حرف اس میں آ جائے، حرف کو شامل ہو تو اس کو نہیں کہیں گے عامل معنوی۔ دون حروفہ، نہ کہ اس کے حرفوں کو، کاسماء الاشارتی، جیسے کہ اسماء اشارہ، تلکا یہ اسماء اشارہ جتنے ہیں، ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، تی، بارش، وہ حرف التمنی، اور جیسے کہ حرف تمنا، لیت حرف تمنی، حرف تشبیہ کأن، اور ظرف، جار مجرور کی بھی ظرف کہتے ہیں لیکن الگ سے ظرف کی جار مجرور کی مثال دے رہے ہیں۔ والجار والمجرور، اور جیسے کہ جار مجرور، نحو تلک ہند مجردتن، وہ ہندہ ہے بغیر کپڑے کے، غریب ہے بغیر کپڑے کے، تو مجردتن یہ حال ہے، ہند ذوالحال ہے، اور تلک عامل ہے، معنن عامل ہے، عامل معنوی ہے، تو مجردتن کو تلکا سے پہلے نہیں لا سکتے، تلکا کا تلکا بولا تھا۔ وَلَيْتَ زَيْدًا أَمِيرًا أَخُوكَ، کاش کی زید، کاش کی زید امیر ہونے کی حالت میں تیرا بھائی ہوتا، تیرا بھائی ہوتا۔ امیرن یہ کیا ہے؟ حال ہے، زید ذوالحال ہے، لیتا عامل معنوی ہے، تو عامل معنوی سے پہلے امیرن کو لے آئے یہ صحیح نہیں۔ کأن زیدن راکبا اسد، گویا کہ زید شیر ہے سوار ہونے کی حالت میں، تو راکبن یہ حال ہے، زید ذوالحال ہے، اور کأن عامل معنوی ہے، تو راکبن کو کأن سے پہلے نہیں لا سکتے۔ وزید فی الدار، زید عندک قائما، زید گھر میں ہے اس حال میں کہ کھڑا ہوا، زید تمہارے پاس ہے قائمن اس حال میں کہ وہ قیام کیے ہوئے ہے، تو زید یہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اور قائمن حال ہے، اور عندک عامل معنوی ہے، فی الدار عامل معنوی ہے، تو قائمن کو فی الدار سے پہلے، عندک سے پہلے نہیں لا سکتے۔ اب اسی کو بتا رہے ہیں جو ہم مثال دیتے دیتے کہتے چلے آئے ہیں، اس کو اب بتا رہے ہیں۔ فلا يجوز تقدیم الحال علی عاملها المعنوی، تو جائز نہیں ہے حال کو مقدم کرنا اس کے عامل معنوی پر، اس کے عامل معنوی پر حال کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔
فی ہذہ المثل، فی مثل المثل، وہ کہیں سے ہو رہا ہوگا، وہ بغل والا بات کر رہا ہوگا کہ ذرا یہ بتانا نا کورل ڈرا میں، تو وہ ادھر لکھ دیا، دیکھا نہیں کیا لکھا، پھر سے مثل لکھ دیا، فی مثل المثل۔ بہت سارے پوچھنے آتے ہیں نا وہاں، تو ایسے رہتا ہے، کچھ کا کچھ لکھ دیا ہے۔ ان مثالوں میں وَنَحْوِهَا، اور ان جیسی مثالوں میں، اس کو بنا دینا چاہیے تاکہ جو ہے اگلے پڑھنے والے سمجھے کہ کسی نے پڑھا ہے، بنایا ہے، اور صحیح کیا ہے یہ بھی معلوم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے پڑھنے والے کے پاس اصل کتاب نہ ہو تو وہ پریشان ہوگا۔ فی ہذہ المثل، ان مثالوں میں، ونحوها، اور ان جیسی مثالیں، فلا تقولوا، تو آپ نہیں کہیں گے، مجردتاً تلک ہند، وہ ہندہ ہے اس حال میں کہ ننگے بدن ہے۔ تو مجردتاً یہ حال ہے، اور اس پہ عمل کرنے والا، نصب دینے والا تلک ہے، اور یہ عامل ہے، یہ عامل حقیقت میں نہیں ہے بلکہ معنن ہے، کیونکہ تلک معنی وہ، تو اشیر، تو اشیرو کا جو معنی ہے اس کو شامل ہے، تلک اشارہ کے لیے، اس میں اشارہ، تو اشیرو کا جو معنی ہے لفظ کو نہیں شامل ہے، ورنہ اشیرو تلکا میں رہتا ہوا، تو تلکا جو ہے اشیرو کی طرح رہتا ہے، لفظ کو نہیں شامل ہے، دون حروف ہی، اس کے حرفوں کو نہیں شامل ہے بلکہ اشارے کے معنی کو شامل ہے، تو اسی وجہ سے عامل معنوی ہے۔ تو اس لیے اب عامل معنوی یعنی تلکا ہی مجردتاً پر زبر دے رہا ہے، تو اس عامل معنوی پر مجرداً کو مقدم نہیں کر سکتی۔ ولا امیراً لیت زیداً اخوکا، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں، ولا فلا تقولوا، ولا تقولوا، اور نہ یہ کہہ سکتے ہو آپ، امیراً لیت زیداً اخوکا، کاش کہ زید تمہارا بھائی ہوتا امیر ہونے کی حالت میں، تو امیراً یہ حال ہے، زیداً ذوالحال ہے، اور لیتا یہ امیراً میں عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ عامل معنوی ہے، یہ تمنی کے معنی کو شامل ہے، اتمنا، تو اتمنا کا جو معنی ہے، لیتا تمنی ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں نا کاش کی، تمنا کا معنی کرتے ہیں، تو لیتا اسی تمنا کے معنی کو اتمنا سے لے کے آیا ہے، شامل۔ تو اب یہ عامل معنوی ہو گیا، عامل معنوی ہو گیا تو امیراً پہ عمل کر رہا ہے، لیکن امیراً جب ادھر آئے گا تب عمل کرے گا، اس سے آگے آ گیا تو کہے گا مجھ سے آگے آئے گا اور عمل کروائے گا، میں عمل نہیں کرتا، ادھر آ، اس طرف، جیسے ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں ایسے وہ بھی لیتن بھی کہہ رہا ہے کہ عمل نہیں کرتا میں، ادھر آنا ہو تو آؤ۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو گے، کأن راکباً کأن زیداً اسد، سوار ہونے کی حالت میں، گویا کہ زید شیر ہے، گویا کہ زید شیر ہے سوار ہونے کی حالت میں، تو راکباً یہ حال ہے، زیداً ذوالحال ہے، اور کأن یہ عامل ہے، عمل کر رہا ہے، راکباً پر نصب جو آ رہا ہے وہ کأن دے رہا ہے، یہ کیسے ہے، عامل معنوی ہے، شاید کی، کأن مشابہ تشبیہ دی گئی ہے، تو اشبہ جو فعل ہے، تو فعل کا جو معنی ہے اسی معنی کو یہ شامل ہے، حرف کو نہیں، ورنہ وہی حرف یہاں آ جاتا، تضمنہ کا مطلب ہے اس میں ہو وہ، تو اشبہ کہاں، اس میں کأن میں، کاف الف نون ہے، لیکن اشبہ کا جو معنی ہے وہ کأن میں ہے، گویا کی، یعنی میں تشبیہ دیتا ہوں تو وہ معنی یہاں آ گیا، کسی کا نام کیا ہے، عامل معنوی، تو عامل معنوی ہے کأن، اور راکباً اس میں عمل کر رہا ہے، لیکن ابھی مقدم ہے تو عمل نہیں کرے گا، کأن راکباً، کأن زیداً راکباً اسد، یا کأن زیداً اسد راکباً، ادھر بعد میں ہو کأن کے تب عمل کرے گا، کأن سے پہلے ہو تو عمل نہیں کرے گا۔ اعلان لگا لیا اس نے کہ مجھ سے پہلے جو بھی آئے گا اس پہ عمل نہیں کروں گا، اناؤنسمنٹ دے دی ہے۔ تو یہ مثالیں گویا کی ہو گئی، وعامل ضمن معنى الفعل لا
حروفه مؤخرا ليعملا كتلك ليتك أن ندر نحو سعيد مستقرا في هجر. ابھی ندر نحو سعید مستقرا فی حجر اس کی تشریح باقی ہے. اب اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس میں بھی وہی ہے کہ قائمن عندک سے پہلے اور قائمن فی الداری سے پہلے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ عامل معنوی ہے، لیکن آ گیا ہے کہیں کہیں تو اس کو وہی بتا رہے ہیں کہ یہ نادر ہے، کبھی کبھی آ سکتا ہے، وہ شاذ ہے. وقد ندر تقدیمها، اور نادر ہے حال کا مقدم کرنا علی عاملها الظرف، اس کے عامل معنوی ظرف پر. عاملها سے مراد عامل معنوی اور ظرف اسی سے بدل ہے، اس کے عامل معنوی ظرف پر. نحو جیسے کہ زید قائما عندک، زید تمہارے پاس ہے کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کی حالت میں. تو اب یہاں قائمن جو عندک سے پہلے ہے یہ اصل قاعدے کے حساب سے صحیح نہیں ہے، یہ عامل معنوی سے مقدم نہیں ہو سکتا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نادر ہے، شاذ ہے، اس پہ مقدم ہو جاتا ہے. والجار والمجرور والجار وقد ندر تقدیمها على عاملها الظرف على عاملها الجار والمجرور، الجار والمجرور اسی سے بدل ہے. اور نادر ہے اس کا مقدم کرنا اس کی عامل معنوی جار مجرور پر. نحو جیسے کہ سعید مستقرا فی حجر، سعید مقام حجر میں ہے اس حال میں کہ قیام پذیر، قرار پکڑنے والا، قرار پکڑنے والے ہونے کی حالت میں. تو یہاں فی حجر جار مجرور ہے جو عامل معنوی ہے اور مستقرن پہ وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کو بعد میں آنا چاہیے، مستقرن کو فی حجرہ کے بعد آنا چاہیے، اور پہلے آ گیا تو اصل قاعدے کے حساب سے اس پہ عمل نہیں کرے گا. لیکن یہ شاذ و نادر ہے، آ جاتا ہے. اور شاذ و نادر اس لیے بتا رہے ہیں کہ کہیں کہیں قرآن شریف میں ایسے آ گیا ہے، اس لیے اب جب قاعدہ ٹوٹ گیا تو اس کو کہہ رہے ہیں شاذ و نادر ہے. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو قواعد بنے ہیں سب قرآن حدیث کو دیکھ کے بنے ہیں. تو اب دیکھ کے بنے ہیں تو ایک قاعدہ بنایا، قاعدہ کا مطلب اسی پر تمام مثالیں فٹ ہیں تو وہ قاعدہ ہو گیا. لیکن ایک آدھ مثال نہیں فٹ ہو رہی ہے جہاں سے ہم نے قاعدہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے، تو پھر اب یہ سمجھنے کے لیے جو کہ قاعدہ بنا ہے اس لیے قاعدہ رہے گا، اور جو اس سے الگ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ شاذ و نادر ہے، وہ الگ ہے، اصل قاعدہ یہی رہے گا. مثال کے طور پہ تمام پانی پینے کے لائق ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. یا اس سے مثال یہ کہیے کہ تمام سمندر کے پانی کیا ہے؟ کھارے ہوتے ہیں، لیکن ایک آدھ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ شاذ و نادر. تو وہ قاعدہ بنا کہ سمندر کے جو بھی پانی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کھارے ہوتے ہیں. کسی سمندر کا پانی میٹھا ہے تو کیا کہیں گے؟ شاذ و نادر. اصل قاعدہ وہی، قاعدے کے بعد کوئی ہو تو جو چیز دیکھ کر کے بنائی جاتی ہے تو قاعدہ کلیہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے خلاف ہو تو اس کو نہیں بگاڑ سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ہم یہاں عاجز ہیں، ہمارا قاعدہ یہاں پہ عاجز ہو جاتا ہے، لیکن وہی ہے کیونکہ جس کو دیکھ کے ہم قاعدہ بنائے ہیں یہ وہی خلاف ہے تو ہمارا قاعدہ نہیں مکمل ہے، اسی کو بگاڑنے لگے، اپنا قاعدہ مکمل بنا کر کے قرآن شریف کو بگاڑنے لگے الیاذ باللہ. تو دیکھیے قاعدہ بنایا تھا لیکن قرآن میں اس کے خلاف ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نادر ہے. ومنه قوله تعالی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول والسماوات مطویات بیمینہ. 7 قاری لوگ ہیں، 7 قاری لوگ ہیں، 4 تو قاری ہو ڈاویل والے اور 3 اور اس کو شمار کریں. قاری عمران کو کر لیجیے، اور جو ہے قاری عبدالعلیم کو کر لیجیے، اور جو ہے شیخ خالد یمنی تو ہیڈ ہے ہی. تو یہ 7 قرآ میں سے کسی نے پڑھا ہے مطویات، تو اسی کو کہہ رہے ہیں والسماوات، اور آسمان بیمینہ ہی اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہے، اس حال میں کہ لپٹا ہوا. تو یہ بیمینہ ہی ان قرآ کے قرت کے اعتبار سے جنہوں نے اس کو حالت نصبی میں پڑھا ہے، زیر نہیں ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ نصب ہے، کیونکہ
लंबी ता ताए मबसूता जो जमा मुअन्नस सालिम में आती है उसका नसब क्या है, कसरे के हालत में होता है। तो जिन लोगों ने इसको मंसूब पढ़ा तो यह हाल हो गया। अब यमीन ही जार मजरूर ये आमिल मानवी है और आमिल मानवी से मुकद्दम होता नहीं, यहाँ कुरान में मुकद्दम है क्योंकि 7 क़िरातें क्या है, मुतवातिर हैं और वो पढ़ी जाती हैं। इसी वजह से मेमनी मस्जिद में क़ारी वसीम और क़ारी जाबिर पढ़ते रहते हैं और वो कहते हैं कि मुतवातिर है तो पढ़ना चाहिए। लेकिन फ़िक़्ह हर चीज़ की फ़िक़्ह होती है। फ़िक़्ह तजवीज़ से मुक़द्दम है, फ़िक़्ह तिब से मुक़द्दम है। जो फ़िक़्ह है वो उस पर मुक़द्दम है। लिहाजा फ़िक़्ह ये कि हफ्ज़ ही नमाज में हफ्ज़ ही क़िरात पढ़ी जाए। लेकिन अब यहाँ तालीमन का वो ले आते हैं जो है तालीम के तौर पे, तो तालीम के तौर पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ये सब निकाले हैं जवाज़ के रास्ते। बहरहाल अल्लाह ताला के यहाँ सामने जवाब अगर दे सके तो दे देंगे। वहाँ तो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, अगर अल्लाह के सामने जवाब दे सकें तो ठीक है, ये जवाब सही है, और नहीं दे सकते तो यहाँ तो कुछ भी किसी के सामने बोल देंगे कि, लेकिन वहाँ पे अगर बोल सकते हैं तो जवाब सही है, नहीं बोल सकते तो जवाब गलत है। वस्समावातु मत्विय्यातिन बियमीनिही फी क़िराअति मन कसरत ता, उन लोगों की क़िरात में जिन्होंने ता को कसरा दिया है। तो ये नदरा की क़िरात इस तरह हो गई। तो अजाज़हुल अख़फ़श क़ियासन, इमाम अख़फ़श ने क़ियास करते हुए इसको जायज़ करार दिया है। इमाम अख़फ़श ने कहा है कि उन सब पे क़ियास कर लो ना, इतनी देर से आए हो पढ़ते हुए, उन सब जगहों पे जायज़ है तो ये नादिर नहीं है, बल्कि उसी पर क़ियास करते हुए जार मजरूर, उसी पर क़ियास करते हुए क्या है, जायज़ है। बस यहाँ पर वक्त भी पूरा हो गया और सबक के अशआर की तशरीह भी पूरी हो गई। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.